باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ آج ہم تخریج حدیث کی کلاس میں الحمدللہ شریک ہیں۔ آج کی یہ کلاس نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کلاس میں انشاءاللہ عز و جل ان جدید سافٹ ویئر کا نام، ان کا طریقہ کار بتایا جائے گا جو علماء کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان سافٹ ویئرز میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جامع الملک عبداللہ یہ سافٹ ویئر موجود ہے۔ یہ سافٹ ویئر مکتبہ شاملہ کی طرز کا ایک طرح کا سافٹ ویئر ہے۔ اس میں متون کی کتابیں شامل ہیں۔ آپ اس سافٹ ویئر کو بآسانی گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح مکتبہ شاملہ میں ہمیں مختلف کتابوں میں تحقیق کرنے کا اور ان میں ریسرچ کرنے کی جو سہولت میسر آتی ہے، وہ اسی طرح ہمیں یہاں پر بھی آتی ہے۔ اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں کتب المتون، تو ہم کتب المتون پر کلک کریں گے تو یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ کتب المتون ہمارے پاس ساری کی ساری سامنے آ جائیں گی۔ آپ جس بھی کتاب سے کوئی، یہ ساری کی ساری متون کی کتب ہیں، یہ ساری آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ اگر آپ سب سے اوپر دیکھیں تو اطراف الحدیث کے نام سے ہمارے پاس آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ ان کی ساری کامل کتاب دیکھنا چاہتے ہیں اطراف کے علاوہ، تو غریب و معجم جتنی بھی کتابیں ہیں وہ آ جائیں گی۔ یہ سافٹ ویئر چونکہ اس وقت ذرا اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، اس لیے تھوڑا ٹائم لے گا، لیکن آپ کے سامنے تو جو متون کی کتابیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو آپ یہاں سے کسی بھی کتاب کو اگر اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے سب سے پہلے اس کے ابواب آ جائیں گے۔ آپ کسی بھی باب پر کلک کر کے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب الایمان ہے، میں اس پر کلک کرتا ہوں۔ اب کتاب الایمان کے حوالے سے جو ہمارے پاس باقی چیزیں ہیں وہ سامنے آگے۔ سب سے پہلے بنی الاسلام علی خمس، حدیث مبارکہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ آپ کو یہاں سے اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیگر جو احادیث یہاں سے تلاش کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ عربک لکھ کر آپ تلاش کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ اس سافٹ میں ریسرچ کرنا چاہیں، تحقیق کرنا چاہیں، تو اس کے ہوم پیج پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ کو سرچ کا، بحث کا آپشن مل جاتا ہے۔ آپ بحث پر کلک کریں اور بحث کے اندر کوئی بھی لفظ لکھیں یہاں پر، تو وہ آپ کو سرچ کر کے بتا دے گا۔ اگر میں سلو لکھ کر یہاں پر سرچ کرتا ہوں کتب المتون میں، تو یہاں سے یہ ہمارے سامنے سرچ ہو کے آ جائے گا کہ لفظ سلو جہاں جہاں پر آ رہا ہے۔ اس میں چونکہ ابھی یہ نتائج سامنے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اردو کی بورڈ اوپن کیا ہوا تھا۔ تو یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے آپ یہاں سے یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو عام سافٹ ویئر ہے، جس طرح مکتبہ شاملہ کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں، اس طرح مکتبہ شاملہ اردو کے نام سے بھی ایک مکتبہ موجود ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے دائیں طرف قرآن کریم موجود ہے۔ آپ قرآن کریم کی کوئی بھی کلک کریں گے تو تمام سورہ مبارکہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ سورہ کہف، آپ سورہ کہف پر کلک کریں، سب سے اوپر جو ٹیب ہے، جو سرخ رنگ کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو اگر آپ یہاں پر بائیں طرف کلک کرتے جائیں تو یہ اگلی آیات یہاں سے اوپن ہوتی جائیں گی۔ ہر آیت کے ساتھ اس کا نیچے ترجمہ آ رہا ہے، ترجمہ آپ جس کا یہاں سے کرنا چاہیں تبدیل آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ فہم القرآن ہے، اس میں تراجم کچھ مخصوص تراجم ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کچھ سہولیات نہیں ملتی، اس لیے آپ یہاں سے اپنا جو کچھ کام
اگر مخصوص بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. پھر کچھ مخصوص ہی یہاں پر تفاسیر ہیں، ساری نہیں ہیں، تو وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو یہاں سے ساری تفسیر نیچے مل جائیں گی. اگر آپ یہاں سے عبارت کاپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں گے، فنگر رکھیں گے تو یہاں سے آپ اس کو کلک کر کے کاپی کر کے کہیں بھی پیسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ سافٹ ویئر یہ سہولت دیتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس سافٹ ویئر کے اندر اگر آپ تیسرے نمبر پر چلیں حدیث شریف، یہاں پر کلک کر لیں تو آپ کتب احادیث جتنی بھی ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی جو اس وقت اس میں موجود ہیں. کتب ستہ ہیں، مثال کے بخاری شریف ہم اوپن کر لیتے ہیں. اب بخاری شریف کی آپ نے کوئی بھی حدیث نکالنی، سب سے اوپر دائیں طرف اگر آپ دیکھیں 7563 حدیث لکھی ہیں. یہاں سے میں نے حدیث نمبر نکالنی ہے 6534. تو میں کلک کروں گا تو 6534 جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہمارے سامنے آ جائے گی. یعنی آپ ایک سیکنڈ کے اندر کوئی بھی حدیث مبارکہ انٹرنیشنل نمبر لکھ کر یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے ابواب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کے ابواب بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے یہاں پر یہ اس نشان سے آپ اس کے ابواب تلاش کر سکتے ہیں. مزید آپ اس کی اگر لکھائی کو سرچ کرنا چاہتے ہیں یہاں سرچ کر لیں. اس کے بعد اس کا فونٹ ہے وہ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے ہو جائے گا. تو اس کے اندر جو دوسرا مین آپشن ہے کتب کا ہے، اس میں آپ جدید کوئی اور کتب کرنا چاہیں، قرآنیات ہیں، حدیثیات ہیں، عقیدہ ہے، فقہ و رسول ہے، فتاویٰ، سیرت رسول، اصلاح معاشرہ، انکار حدیث کے اوپر جو یہاں پر کتابیں موجود ہیں وہ ساری کچھ کتابیں یہاں پر 1 سے 2 کتابیں یہاں پر موجود ہیں جو انکار حدیث کے حوالے سے ہیں، وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گی. چوتھے نمبر پر تلاش کا آپشن ہے، سرچ کا آپشن. آپ کوئی بھی چیز یہاں پر لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نماز، میں نماز لکھ کر سرچ کرتا ہوں، پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ تمام کتب سے نہیں، اس کو صرف اور صرف کتب احادیث سے تلاش کرو. احادیث سے تلاش کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے تلاش پہ کلک کر دیں گے. آپ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں جہاں جہاں پر لفظ نماز آیا ہوگا یہ وہاں سے وہ مجھے نکال کے دکھا دے گا. یہ کہہ رہے ہیں بخاری شریف میں 1467 اور صحیح مسلم میں 991 حدیث ہیں جن میں نماز کا ذکر آیا. 3 دفعہ نماز آیا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نماز کی جو ہے وہ اس کو کلر کر دیا اس نے. تو اس طرح آپ کسی بھی موضوع کے اوپر جو ہے احادیث وہ یہاں سے نکال سکتے ہیں. کسی ایک لفظ کے اوپر جو احادیث ہے وہ آپ یہاں سے اکٹھی کر سکتے ہیں. یہ سافٹ ویئر آپ کو یہ فائدہ دیتا ہے. آپ دیگر جو کتابیں ہیں وہ بھی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس پر مکتبہ جبریل ہے. مکتبہ جبریل کا کیا ہے، یہاں سے آپ کو کتابیں خود ڈاؤن لوڈ کرنا پڑیں گی. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی کتاب ہے اس کا نام لکھیں، وہ کتاب یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو یہ جو ہے وہ سہولت میسر کرتا ہے. مثال کے طور پر PDF کتابیں کرنی ہیں تو PDF آ جائیں گی. یونیکوڈ کا مطلب ہے کہ جو لکھی لکھائی ہوتی ہیں ورڈ کی شیپ میں دوسری ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو آپ اس طرح کوئی بھی کتابیں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں مکتبہ جبریل سے، جو انہوں یہاں پر دی ہوئی ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، تو یہ مکتبہ جبریل بھی سافٹ ویئر ہے. آپ کسی کتاب پر کلک کر لیں، کلک کریں میں ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں تو وہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سافٹ ویئر یہ سہولت میسر کرتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک اور سافٹ ویئر ہمارے پاس موجود ہے صراط الجنان کے حوالے سے. قرآن کریم کی تفسیر ہے، دعوت اسلامی والوں نے اس کو پبلش کیا ہوا ہے صراط الجنان. یہ سافٹ ویئر بھی قرآن کریم کو پڑھنے اور تفسیر کے حوالے سے بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے. آپ یہاں سے کوئی بھی ترجمہ کوئی بھی صورت اوپن کر کے اس کو یہاں سے کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں میں یہاں پر اس پر کلک کر رہا ہوں تو بھی یہ ڈاؤن لوڈ ہو کے پھر میرے سامنے آ جائے گی. آپ یہاں سے اس کی ڈائریکٹ تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں. تفسیر پر کلک کریں تو یہ آیت ہمارے سامنے آ گئی، ترجمہ آ گیا اور اس کے بعد اس کی تفسیر آ گئی. اس میں صرف تفسیر جو ہے وہ صرف صراط الجنان ہی ہے اور ترجمہ جو ہے اس کے اندر کنز الایمان استعمال کیا گیا ہے. تو یہ آپ پر منحصر ہے، آپ کوئی ایک اسپیسیفک تفسیر پڑھنا چاہیں تو آپ یہ سافٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مشہور صورتیں ہیں تو یہ ان کا اپنا ہے. باقی ہاں جو صورتوں کے فضائل، مضامین اور مناسبت اگر آپ چاہیں یعنی کس صورت میں کس کس چیز کا ذکر ہوا ہے، مثال کے طور پر سورہ نحل ہے، اس پر کلک کر لیں تو سورہ نحل کے متعلق آپ کو ساری جو ہیں اہم چیزیں مل جائیں گی. اس کے مضامین کون کون سے ہیں یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اگر آپ کہیں پر لیکچر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس بات پہ بھی لیکچر دے سکتے ہیں کہ فلاں صورت میں فلاں فلاں موضوع کے اوپر بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا تعارف بھی آ گیا، پھر مضامین آ گئے اور اس کے بعد اس صورت کی مناسبت کے بارے میں آ گیا.
تو یہ صراط الجنان ایک سافٹ ویئر ہے، اس کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سافٹ ویئر ہم دے لیں، بڑا مشہور سافٹ ویئر اسلام 360 کے نام سے۔ کئی علماء کا اس کے بارے میں ہے کہ اس میں کچھ چیزیں اپڈیٹ نہیں ہیں یا اس میں کچھ چیزوں کا مسئلہ ہے، لیکن ہم صرف دیکھ رہے ہیں ایک سافٹ ویئر کے طور پر کہ اس سے ہم کس طرح کی چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو استعمال کرنے کا سمپل طریقہ حدیث پر کلک کر لیں، کتب حدیث ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ یہ کچھ ایڈز اس کے آ رہے ہیں، تو یہ کتب حدیث ہمارے سامنے ہیں، جو آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی، آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ رہا ہے، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اوپن کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میں نے مشکات المصابیح اوپن کر لی، آپ یہ دیکھیے اس حدیث مبارکہ کو آپ اوپن کر لیں۔ اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں اور کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسلام 360 سافٹ ویئر بھی تحقیق کے لیے بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ اپنے سافٹ ویئر کی طرف آتے ہیں، مکتبہ شاملہ کی طرف۔ مکتبہ شاملہ کے میں نے آپ کو ایک باقاعدہ لیکچر سیپریٹ موجود ہے یوٹیوب پر، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مکتبہ شاملہ کس طرح ہم انسٹال کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، سارے کا سارا طریقہ کار، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے اندر طریقہ کار موجود ہے۔ اس کے بعد مکتبہ شاملہ کا دوسرا ورژن ہے، میں نے دونوں اس لیے رکھے ہیں، بعض اوقات کبھی ایک ورژن نہیں چلتا تو آپ دوسرے ورژن سے اس کا استفادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے سامنے دوسرا ورژن بھی موجود ہے، دونوں کے اوپر کتابیں اس وقت اوپن ہو رہی ہیں۔ آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں، کتابوں کو یہاں سے کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار سارے کا سارا، جو لکھائی کا سائز ہے وہ بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مختلف کتابیں یہاں پہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ مؤلفین کے حوالے سے اگر آپ نے کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں تو مؤلفین بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے۔ اسی طرح ہمارا نیکسٹ اگلا ہے سافٹ ویئر ہے رجال الحدیث کے نام سے۔ رجال الحدیث جو سافٹ ویئر ہے یہ آپ کو جو مشہور رجال ہیں حدیث کے ان کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آدم بن اسحاق ہے، ان کے نام پر کلک کریں تو ان کے بارے میں مکمل جو تفصیل ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ اس طرح دیگر جو رجال الحدیث ہیں آپ یہاں پر لکھ کر سرچ بھی کرنا چاہیں تو ان کا نام بھی آ جائے گا، تو آپ یہاں سے ان کے نام جو ہے سرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ الف والے سارے نام چل رہے ہیں، ابراہیم بن نعیم، ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں، آپ یہ دیکھیے ان کے متعلق تفصیل ہمیں یہاں سے مل گئی۔ یعنی آپ کسی بھی محدث کے بارے میں، جو مشہور محدث ہیں ان کے بارے میں یہاں سے اگر تفصیل تلاش کرنا چاہیں تو یہاں سے ان کے بارے میں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ اس سافٹ ویئر کا نام ہے رجال الحدیث، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد جو اور جدید سافٹ ویئر ہے، ایک بڑا اہم سافٹ ویئر جس کا ہماری اکثر زندگی میں ہمیں واسطہ پڑتا ہے، علماء کو بڑی ضرورت پڑتی ہے اس کی، کہ اکثر لوگ مسائل پوچھتے ہیں وراثت کے حوالے سے، تو یہ حساب الموارث کے نام سے سافٹ ویئر ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ سافٹ ویئر آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ اس کا فائدہ کیا ہے، آپ اس کو صرف بتا دیں کہ اگر ایک بد شخص ہے اس کی بیویاں کتنی ہیں، یا وہ اگر بیوی ہے تو اس کے شوہر کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو بتا دے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص اس کی 4 بیویاں ہیں، یہ یہاں پر زوجہ پہ کلک کریں گے، ہم اس کی 4 بیویاں ہیں، 4 بیویوں کے بعد اس کی بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں۔ اب اس کا حساب کیا ہوگا، آپ حساب پر کلک کر لیں، یہ آپ کو بتا دے گا اس کے اندر آپ نے کس طرح سے ترکہ ان کا تقسیم کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ کو نیچے بتا دے گا یہ ساری کی ساری۔ تو آپ اس طرح بآسانی ترکہ معلوم کر سکتے ہیں، اس بندے کی جو رشتے ہیں ان پر کلک کرتے جائیں اور وہ آپ کو بتا دے گا کس حساب سے ترکہ ان کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ یہ سافٹ ویئر اس حوالے سے بڑی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میراث کا علم ہے وہ آدھا علم ہے، تو یہ آپ کو اس سافٹ ویئر اس حوالے سے بڑی مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو نیکسٹ سافٹ ویئر ہے کتاب السنت کے نام سے۔ یہ کتاب السنہ ایک ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو بھی بڑی اہمیت فراہم کرتی ہے کہ آپ یہاں سے جو کتب احادیث ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر ان سے جو ہے مختلف کام سرچ کر سکتے ہیں جی۔ تو یہ کتاب السنہ جو ایک سافٹ ویئر ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو مختلف قسم کے ساری ڈیٹیلز مل جاتی ہیں، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی ساری جو فہرست ہے وہ آپ کو یہاں سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں جمعہ کے دن خوشبو لگانا، یہ ساری احادیث آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ مختلف سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے کہ آپ بآسانی اپنا جو تحقیقی کام ہے وہ یہاں سے سارا انجام دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد معرفت القرآن ہے،
یہ اعلیٰ کنز الایمان، یہ بھی قرآن کریم کا ایک سافٹ ویئر ہے. آپ یہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں موضوعات کے حساب سے، صورت کے اعتبار سے آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں. قرآن کریم اگر آپ نے پڑھنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ مختلف اعراب اور باقی چیزیں انہوں نے بڑی اچھی طرح نشاندہی کی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ ایزی قرآن و حدیث سافٹ ویئر ہے، آپ یہاں پہ بھی قرآن کریم میں سرچ کر سکتے ہیں اور حدیث مبارکہ سرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری شریف ہمارے سامنے ہے. تو ان ساری چیزوں کو سافٹ ویئرز کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سارے ٹولز ہیں بیسیکلی، کہ آپ کو اگر کوئی چیز تلاش کرنی ہے، کوئی بھی سرچ کرنی ہے حدیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں، تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. یہ ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ تقریباً ایک لیکچر کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ پورا اس پر ایک لیکچر دیا جائے. تو میرے آج کے اس لیکچر کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ تمام احباب کو ان سافٹ ویئر سے روشناس کروانا. انشاءاللہ ہم پھر کسی کلاس میں ان کو مکمل طور پر پڑھیں گے، لیکن اگر آپ ان کو خود استعمال کرنا چاہیں تو آپ بڑی آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نیا سافٹ ویئر ہمارے پاس دعوت اسلامی کا ہی ہے، فیضان حدیث کے نام سے. اس میں بھی آپ کو مشکات المصابیح جو ہے وہ مل جائے گی، اربعین نوویہ ہے، ریاض الصالحین ہے، اور مختلف جو اربعین حنفیہ ہے، انوار الحدیث ہے. یہ سارے سافٹ ویئر آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں. مشکات المصابیح بڑی اچھی ان نے ایک سافٹ ویئر کی شکل میں، اور بڑا اس کا جو لک ہے وہ بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے، پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے. حدیث مبارکہ ہے، ترجمہ ہے، پھر اس کے حدیث کی شرح ہے. یہ ساری کی ساری یہاں پر ہے، آپ اس کو بھی کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں حدیث کو کاپی کریں، ترجمہ کاپی کریں، اس کی شرح بھی کاپی کر لیں. تو یہ سافٹ ویئر بھی آپ کو یہ ساری کی ساری حدیث فراہم کرتا ہے. اربعین نووی دیکھ لیں اگر آپ. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے سافٹ ویئر جو ہیں آپ کو بڑی جو ہے سہولت فراہم کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا کسی بھی قسم کا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، یہ کلیاتی اقبال ایک سافٹ ویئر ہے، میں نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے آپ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی جو کتب ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے وہ بھی تلاش کر سکتے ہیں. اس کے بعد جاء الحق کتاب ہے، وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. وفا سافٹ ویئر والوں نے اس کو پبلش کیا ہوا ہے، تو آپ یہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. پی ڈی ایف میں یا ویسے تلاش کرنا چاہیں تو آپ سرچ کر کے بھی یہاں سے کوئی چیز تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے آپ، تو یہ سافٹ ویئر بھی یہاں پر موجود ہے ہمارے پاس. ان سافٹ ویئر کے اندر بعض اوقات اشتہار آتے رہتے ہیں جو ہمیں کافی مسئلہ کرتے ہیں. پھر ایک اور نہایت اہم سافٹ ویئر وہ علماء جو آن لائن قرآن کریم پڑھاتے ہیں ان کے لیے. آپ دعوت اسلامی کا یہ مدنی قاعدہ ہے، آپ یہ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں سارے. آپ کو فائدہ یہ ہوگا اس سے، اگر آپ نے کہیں پر قرآن کریم پڑھانا ہے تو آپ اس طرح اوپن کرتے جائیں، اسکرین شیئر کر لیں ان کے ساتھ. تو آپ کسی بھی لفظ پر کلک کریں تو یہ لفظ خود بھی ادا کرے گا، ان کو آواز بھی آئے گی، اور اس کو آپ کو جو سہولت ہے اعراب کی وہ بھی ہو جائے گی. مثال کے طور پر میں بھی اس کو پلے کرتا ہوں. جیم پیش جو، سا زبر سا، تا پیش تو. تو یہ سافٹ ویئر ہے، اس حوالے سے آپ کو بڑی اہمیت جو ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ اس کی مدد سے بآسانی قرآن کریم آن لائن پڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اور مزید سافٹ ویئر دیکھیں تو یہاں پر جو ہے تجہیز و تکفین کے متعلق جو سافٹ ویئر ہے وہ یہاں پر موجود ہے. یہ اگر آپ کسی کو کورس کروانا چاہیں، سکھانا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے سکھا سکتے ہیں بآسانی ان کو. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مزید سافٹ ویئر دیکھیں تو یہاں پر فتاوی رضویہ موجود ہے. فتاوی رضویہ اگر آپ کو پتہ ہے ہم خریدنے کے لیے جائیں تو تقریباً ہزاروں کی حساب سے اس کی قیمت ہے، شاید بیروتی 1 لاکھ کے قریب بھی ہو. تو یہ دیکھیے آپ کو یہاں سے ساری جلدیں مل جائیں گی، ہر جلد کے اندر مکمل جو تفصیل ہے وہ یہاں سے آپ کو مل جائے گی. پھر یہ بڑا اچھا یہ بھی دعوت اسلامی والوں نے پبلش کیا ہوا ہے، رسائل کی صورت میں بھی مل جاتا ہے، جلدوں کی شکل میں مل جاتا ہے. آپ اس میں سرچ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ لکھ کر سرچ کریں تو آپ پھر بھی یہاں سے اس کو تلاش کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نماز ہی لکھ کے سرچ کر لیتے ہیں تو اب تلاش کرنے پہ کلک کر دیں. اب جہاں جہاں پر نماز کا بیان آ رہا ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو فتاوی رضویہ سافٹ ویئر نہایت اہمیت کا حامل ہے، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ کلمہ اور دعا، اگر آپ بچوں کو نماز یا کلمہ یاد کروانا چاہتے ہیں تو یہ اپلیکیشن بڑی اچھی ہے.
کلمہ اس کے اندر موجود ہیں، مینرز موجود ہیں، پروگرامز ہیں، دعا ہیں مختلف قسم کی، وہ ساری آپ یہاں سے بچوں کو یاد کروا سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں، کسی کو سکھانا ہو تو آپ یہاں سے سکھا سکتے ہیں، اور اس میں بھی پلے کا آپشن موجود ہے، مثال کے طور پر الحمد للہ علی کل حال۔ تو یہ سافٹ ویئر آپ کے بچوں کو بھی سیکھنے میں مدد دے گا، آپ کو سکھانے میں بھی مدد دے گا۔ اگر آپ کہیں پر پڑھا رہے ہیں آن لائن تو ظاہر ہے یہ آپ کو بڑی مدد فراہم کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اہم سافٹ ویئرس تھے جو آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کو کافی مدد فراہم کر دیتے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم سافٹ ویئر جو علماء کو اکثر مسئلہ بنتا ہے کہ ہمیں انگلش نہیں آتی، ہمیں انگلش کی ٹرانسلیشن کا نہیں پتہ، ہم عربی ہمارے لیے بڑا مسئلہ کر دیتی ہے، ہمیں اس کو پڑھنے کا صحیح پتہ نہیں چلتا۔ ظاہر ہے اکثر کئی دفعہ یہ مسائل بنتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک سافٹ ویئر بتاتا ہوں جو آپ کو خود بخود چیزوں کی ٹرانسلیشن کر کے دے دے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز ٹرانسلیٹ کرنی ہے تو آپ یہاں پر سرچ کر لیں اپنے پاس لینز، گوگل لینز، اگر نہیں ہے تو اس کو پلے اسٹور سے انسٹال کر لیں گوگل لینز کے نام سے، یہ سافٹ ویئر آپ کے پاس آ جائے گا۔ میں نے بھی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، اس سافٹ ویئر کے دو کام ہیں، اگر آپ ابھی دیکھیں سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں اس کو سرچ پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس دو آپشن آ گئے۔ ایک تو اس نے مجھے چیز کو سرچ کر کے بتا دیا کہ یہ عبارت کیا ہے، یہ سٹوری کیا ہے، پوئم ہے تو کون سی ہے۔ دوسری چیز، اگر میں اس عبارت کو یہاں سے کاپی کرنا چاہوں تو یہ دیکھیے میں اس کو یہاں سے بآسانی کاپی بھی کر سکتا ہوں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز لکھنی نہیں پڑے گی۔ یہاں پر پورے کا پورا پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، 50 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاپی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں، یہ دیکھیے گا کہ ابھی آپ یہاں سے اس کو اوپن کریں، یہ دیکھیں اب یہ جو اتنی عبارت ہے میں اس کو کاپی کرنا چاہتا ہوں، ہم سلیکٹ ٹیکسٹ پہ کلک کر لیں، آپ یہ دیکھیے اب جتنا یہاں پر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا کاپی ہو گیا، یعنی مجھے اتنی چیز لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹائپنگ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا پڑے گا۔ ہر چیز یہاں پر اردو ہے، انگلش ہے، عربی ہے، آپ اس کو یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں، بغیر لکھے ہوئے آپ کاپی کر سکتے ہیں۔ اگلی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ترجمے والی بات آ گئی، ہمیں اس کی ٹرانسلیشن چاہیے، تو اگر آپ سب سے نیچے دیکھیں تو یہاں پر ایک سرچ کا آپشن بنا ہوا ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے ٹرانسلیٹ کا، آپ ٹرانسلیٹ پر کلک کریں اور یہ دیکھیں اس نے، میں نے کیمرہ صرف یہاں پر رکھا ہے، اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو، یہ دیکھیے اب اس نے خود بخود اس کو ٹرانسلیٹ کر کے مجھے دے دیا۔ میں نے صرف کیمرہ اوپر رکھا ہے، تصویر نہیں بنائی، صرف کیمرہ سامنے کیا، ایسے فوکس کر کے اس نے خود بخود مجھے وہ سارے کا سارا ٹرانسلیٹ کر کے دے دیا۔ یعنی آپ اس طرح کیا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کی اگر آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے تو آپ یہاں سے ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مقصد ہے کہ آپ بآسانی کسی بھی سبق کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں، یا کہیں پر بھی کوئی عربی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اگر اردو ہے تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، یا عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، یا انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو بڑی اہمیت کی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہاں پر قومی ترانہ موجود ہے، اگر آپ اس کو بھی ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں ہم انگلش میں تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ یہاں سے کر سکتے ہیں جناب، یہ دیکھیے یہ جیسے جیسے آپ رکھیں گے تو یہ خود بخود ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سافٹ ویئر اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ اسے ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اور جدید چیزیں آپ اسے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز کے بارے میں جاننا ہے، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر یہاں پہ میں ایک USB ہے میں وہ رکھ دیتا ہوں، اب میں کمپیوٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے، تو میں پھر گوگل لینس پہ اگر آپ کلک کر لیں تو اس چیز کو تلاش کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو رکھ دیا، سرچ کے آپشن پہ کلک کر دیا، اب مجھے یہ بتا دے گا یہ چیز کیا ہے اور اس طرح کی جو مزید چیزیں ہیں وہ مجھے کہاں سے مل سکتی ہیں اور یہ چیز کتنے کی ملے گی، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ چیز آپ کو یہاں سے یہ فراہم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ USB ڈرائیو آپ کسی بھی چیز پہ رکھیں تو یہ آپ کو وہ ساری کی ساری، یہ دیکھیے اس نے وہ بتا دیا کہ یہ USB ہوتی ہے، اتنے کی مل سکتی ہے آپ کو، اتنے GB کی ہوتی ہے، یعنی آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر پوچھنا چاہیں تو تصویر کھینچیں، یہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دے گا۔ تو یہ نہایت اہم سافٹ ویئر تھے جو تمام علماء کو پتہ ہونا چاہیے،
تاکہ ان کی جو زندگی میں تحقیق کا کام ہے وہ بڑی آسانی سے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو جدید علوم سیکھنے، دوسروں کو سکھانے اور ان کو دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔